اگر اسے پتہ ہوتا اس ایک لفظ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپا ہے تو وہ اسے کبھی مس نہ کرتی، اور نہیں تو اس کا مطلب لغت میں ہی تلاش کر لیتی، مگر جانے کیسے وہ اس نے لکھنا رہ گیا تھا۔ آج کا یہ رکوع میڈم مصباح کے علاوہ کوئی اور ٹیچر پڑھا رہی تھی۔ میڈم ذکیہ آیات بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا خلاصہ بیان کر رہی تھیں۔ اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور کہو، حطت ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر اب لفظوں کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ حطہ کا مطلب گرانا، مراد گناہ کرنا یعنی بخشش مانگنے سے پہ۔ اب بنی اسرائیل نے کیا یہ کہ انہوں نے جیسا کہ اگلی آیات میں ذکر ہے منہ ٹیڑھا کر کے بات کو بدل دیا۔ وہ سجدہ کرتے یعنی جھک کر حطت کہہ کر داخل ہونے کی بجائے حنطت کہہ کر داخل ہوئے۔ حنطہ کہتے ہیں وہ تیز تیز قلم چلا کر لکھ رہی تھی کہ کسی نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پر رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ وہ تیز تیز قلم چلا کر لکھ رہی تھی کہ اس نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پر رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیا ہوا میم؟ آپ رجسٹر قرآن پر لکھ رہی ہیں۔ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کا تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم۔ اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پر جھک گئی، پھر ادھر ادھر ساتھ والی لڑکیوں کے رجسٹر پر جھانکا کہ دیکھ کے سکے حنت کا مطلب میڈم نے لکھوایا ہے، مگر اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہ سکتی تھی۔ سو مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا۔ صفحے کی لائن یہاں ختم ہوتی تھی، وہاں اس نے لکھا تھا ہنتا یعنی گند کے دال کے آگے صفحے ختم۔ یعنی بعض دفعہ ہم مکینکی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ختم ہو جائے تو آگے جو بھی چیز ہو، بھلے نیچے رکھی ہوئی کتاب ہو یا ڈیسک کی لکڑی پر، اسے لکھ دیتے ہیں اور بعد میں یاد ہی نہیں آتا۔ گند اس کا مطلب ہے۔ وہ اسے ادھورے لفظ پر حیران ہوئی۔ کوئی سینس نہ بنتا تھا، مگر خیر وہ آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد میں کسی سے پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد نہیں رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنے گیٹ بند کرتے دیکھا۔ وہ ہک چڑھا کر پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پنک سکارف میں مقید چہرہ، کندھے پہ بیگ، سفید یونیفارم اور سینے پہ ہاتھ باندھے وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ غالباً اچھے موڈ میں تھا۔ محمل اسی طرح تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ خیریت؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا مستعن چوکیدار کن اکھیوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور وہ سخت تیوریوں ساتھ سینے پہ بازو لپیٹے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے فواد بھائی ساتھ؟ شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتا ہے، اور مجھے چیلنج لینے میں مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں آپ الٹا پھنس گئے تو؟ وہ کیوں پھنسوں گا؟ تم نے کورٹ میں مکر جانا ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں مکر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ وہ یکلخت چونکا۔ وہ اسی طرح اسی چبھتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی پلٹی اور سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے سڑک پر چل دی۔ عقل کے سارے راستے دھوئے میں گم ہوتے ہوئے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ اگلا سین۔ کتنے دنوں بعد وہ شام کی چائے سرو کرنے ٹرالی دھکیلتے لان میں لائی تھی۔ لان میں سب سے بڑے یوں ہی بیٹھے تھے۔ ادھر ادھر کی خوش گپیاں، تبادلہ خیال چل رہا تھا۔ محمل آغا جانے سے مسکرا کر دیکھ کے غفران چاچا سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نائمہ اور فضا نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے فواد جیل گیا تھا ان دونوں کا الائنس، اتحاد، تائی مہتاب سے ہٹ کر بن چکا تھا۔ دونوں کے خواب اسے داماد بنانے کے چکنا چور ہو چکے تھے، اور وہ اب مزید تائی کی خوش آمدید کرنے کی بجائے انہیں بے رخی دکھانے لگی تھیں۔ یہ لیجئے آغا جان۔ اس نے بھی پورے اعتماد سے کپ انہیں تھما دیا، اور پھر تائی مہتاب کو جو الگ سے گمسم سی بیٹھی تھی۔ تھینک یو محمل۔ جانے انہوں نے کس دل سے بظاہر مسکرا کر کہا۔ فضا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نائمہ کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ نائمہ نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک وہ اس پہ اتنی مہربان کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ خالی ٹرالی لینے اندر آئی تو سیڑھیوں سے اترتا حسن جو شرٹ کے کف بند کر رہا تھا اسے دیکھ کے لمحے بھر کو رک گیا۔ محمل؟ ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ فواد کا یوں اترنا، پھر اس کا اسے چائے دینا اور وہ انگلیوں کا ٹکرانا۔ منظر وہی تھا، بس چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کرچیاں سی چبھنے لگیں۔
मोमिन एक सुराग से दोबारा नहीं डसा जा सकता। वो तेजी से किचन की तरफ आई। महमल रुको, सुनो। वो सरत से इसके पीछे लपका और किचन के दरवाजे पर ठहर सा गया। अंदर मुसरत कपड़े से सर्फ साफ कर रही थी। महमल साथ ही कुर्सी पर रुख मोड़े बैठी थी। ऊंची भूरी पोनीटेल जिससे इसकी गर्दन पीछे से झुकती थी और कुर्ते के ऊपर दुपट्टे को शानों पे ठीक से फैलाए टांग पे टांग चढ़ाए वो चेहरा मोड़े बैठी थी। उसके इस साइड पोज से भी हसन को इसकी झुकी आंखों का सोगवार सा रंग दिखाई दिया था। इसे वो बहुत बदल गई है। महमल, मुझे तुमसे बात करनी है। मुसरत का स्लैब को रगड़ता हाथ तो रुक गया। उन्होंने हैरत से गर्दन मोड़ी। हसन, चची महमल को कहे जरा मेरी बात सुन ले। उन्होंने इसे देखा जो बेतासुर लब भींचे सर झुकाए कुर्सी पे बैठी थी। महमल, हसन बुला रहा है। मैं इनके बाप की नौकर हूँ जो आऊँ? उसका दिल चाहा वो ये कह दे, मगर सुबह ही तो फरिश्ते ने उसे कुछ कहा था। महमल, मुसरत ने फिर पुकारा। उन्हें जो कहना है यही कह लें। मंजूर नहीं है तो बेशक ना कहें। वो सर झुकाए टेबल को देख रही थी। वो कसम अब आखिरी सांस तक निभानी थी। महमूद, तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बुत बस बेबस सा इसके सामने आया। वो तुम्हें फवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम खुद को इस केस में मत उलझाओ। उसने गर्दन उठाई। वो सामने खड़ा फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। महमल चेहरा बेतासुर था, बिल्कुल सपाट। आपने कह लिया जो कहना था, अब आप जा सकते हैं। उसने आलूओं की टोकरी करीब खिसकाकर छुरी उठा ली। वो चंद लम्हे बेबस सा इसे देखता रहा, फिर तेजी से बाहर निकल गया। मुसरत उलझी सी इसके करीब आई। किस केस की बात कर रहा है हसन? आलू गोश्त मैं बनाऊंगी, आप कौरमा देख लीजिएगा, और खीर भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को कोई शिकायत हो। वो अब मगन सी आलू छील रही थी। मुसरत गहरी सांस लेकर सर साफ करने लगी। वो जानती थी अब वो नहीं बताएगी, और वो छीलते इस अजीब बात के बारे में सोच रही थी जो सुबह इसको फरिश्ते ने कही थी, जब वो रिश्तेदारों और यतीमों के हुस्न सलूक की आयतें पढ़कर तड़प गई थी और पूछा था कि जो लोग यतीमों को माल खाते हैं उनके लिए क्या सज़ा बताई गई है। यतीमों से पहले क़राबतदारों का ज़िक्र है। महमल, मैं और मेरी माँ इन क़राबतदारों की जैसी खिदमत करती हैं आप सोच भी नहीं सकती। तो इस खिदमत का कभी इनको एहसान भी दिलाया? अम्मा तो हर वक्त जती रहती हैं, मगर मैं उधार रखने की कायल नहीं हूँ। वो एक कहें तो मैं 10 सुनाती हूँ, एक एक आइटम गिनवाती हूँ जो बनाऊँ। उसने फ़ख्र से कहा, और फिर फरिश्ते का संजीदा चेहरा देखा तो लगा कुछ गलत कह दिया है। यानी सब किया कराया मलिया मेल कर देती हो। ये तो इन पे जुल्म है। जुल्म? मैं जुल्म करती हूँ इन पे? शॉक्ड रह गई। जुल्म की तारीफ क्या होती है? किसी के हक में कमी करना। एक की एक सुनाना बराबर का बदला है, मगर एक पर 10 सुनाना ज्यादती है। इनके हक में कमी है। वो मुझे जो भी बोल दें मैं आगे से चुप कर जाऊं, एक भी ना सुनाऊं? तुम अगर सुना दोगी तो सब बराबर कर दोगी, फिर तुम्हें इनके किए शिकवे किसी से करने की हकदार नहीं होगी। माफ़ कर दिया करो। और जानती हो माफ़ करना क्या होता है? उसका सर खुद ब खुद नफ़ी में हिल गया। इसको दुख ना देना जिसने आपको दुख दिया हो। इनको इनके रवैये का एहसास तक न दिलाना। कुछ ना बताना, ये माफ़ करना होता है। तुम माफ़ कर दिया करो, सब्र किया करो। सारी ज़िंदगी सब्र ही तो किया है मैंने। वो सब्र नहीं होता जो तुम करती हो। सब्र वो होता है कि अगर सर पे भारी पत्थर लग जाए तो लबों से उफ तक न निकले। सब्र वो होता है जो तुम्हारी माँ करती है। सब्र और माफ़ करने के बाद इनके बुरे रवैयों के जवाब में अच्छा रवैया दो। मैं क्यों करूँ ये सब, वो क्यों नहीं करते? रिश्तेदारों के साथ वैसा ही रवैया रखना चाहिए जैसा वो हमारे साथ रखते हो। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे कि बदले की सुलह रहमी करने वाला सुलह रहमी नहीं करता। इस पर तो आपको अजर ही नहीं मिलेगा। अजर तो तब मिलेगा जब आप बुरे को जवाब में अच्छा करें। तुम इन्हें माफ़ करो और अपना हक अल्लाह से मांगो। उन्होंने मेरी जायदाद खाई है। वो चीख पड़ी थी। अब्बा अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए थे। बहुत गलत कर गए थे। फिर उन्हें हक ही नहीं था कि सारी प्रॉपर्टी वसीयत करते। इनका हक तो बस 1/3 पे था। इसको बेशक तुम्हारे नाम वसीयत कर जाते, मगर बाकी 2/3 हिस्से की शरह तकसीम की इजाज़त दे जाते तो शायद तुम्हारे चचा लोग अपने हिस्से पर कनात कर लेते। वारिस तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। जाने वालों को बुरा भला नहीं कह रही, मगर एक गलत फैसला भी 100 की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। महमल, तुम कुछ लोगों के गलत फैसलों को बुनियाद बनाकर अपने रिश्तेदारों पर जुल्म करोगी तो यह मत भूलो कि पुलसिरात पर रहम और इमानत के कांटे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे।
ہر خائن اور قطع رحمی کرنے والے کو وہ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر صلح رحمی کرنے والے اور امانتدار پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سر جھٹک کر تیزی سے آلو چھیلنے لگی۔ اگلا سین۔ میڈم مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی ضرور پوچھئے۔ وہ میم مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی تو خیر ہے؟ ہاں کیوں نہیں خیر ہے، اٹس اوکے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو۔ محمل کو لگا منو بوجھ اس کے کندھے سے اتر گیا ہو، وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی نیکیاں کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنا تو بہت ضروری تو نہیں ہے۔ نہیں اتنا ضروری تو نہیں ہے، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھیں۔ میم کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی مرضی پہ ہے۔ اوکے۔ وہ بے حد سی آسودہ سے مسکرائی، مگر میڈم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں، جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی۔ اگر آپ کر لیں اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس آسمان کا بلشت بھر بھی حصہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور فرشتہ جانتی ہو کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ جب اس پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے۔ 70,000 فرشتے کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لیے، آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ میڈم مصباح جا چکی تھی اور وہ دھواں دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کو لگا وہ اب کبھی نماز نہ چھوڑ سکے گی۔ اگلا سین، پیج نمبر 162۔ شام میں اس نے بہت اہتمام کے ساتھ نماز عصر پڑھی۔ پڑھ کر لاؤنج میں فون سٹینڈ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ نادیہ کو فون کرے۔ نائمہ چچی ماؤس کو کان سے پکڑے بے بس سی ڈانٹ رہی تھی، اور وہ کان چھڑا کر چھپاک سے منہ چڑھاتا بھاگ گیا تھا۔ اتنا شیطان ہو گیا ہے لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر پیشانی سے بولی، اور محمل کو فون نمبر پریس کرتی انگلیاں رک گئیں۔ شیطان ہو گیا یہ لڑکا، اس نے زیر لب دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورد کیا تھا؟ شین تانون، شطن، یعنی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا۔ او گاڈ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا۔ چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا۔ فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں؟ نائمی چچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ معاذ کو شیطان تو نہ کہیں چچی، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا، بس کرو 2 سپارے کیا پڑھ لیا، اب ہمیں سکھائے گی یہ؟ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے، وہ استہزائیہ کہتی باہر نکل گئیں، اور وہ جہاں تھیں وہیں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے، وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی سیاہ فام لڑکی ایک دم اسے یاد آئی تھی۔ اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل لکھا ہے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی، اماں جانیں کہاں تھیں؟ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر، اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز اس دنیا میں برابر کرنے پر تلی تھی، اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے بھی اب ٹف تھی۔ اب مسجد کے ٹیچرز نے اسے دیر سے آنے پر الٹی میٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تجویز درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کے تجوید پریکٹس کرتی تھیں۔ صرف یہ مسئلہ تھا، فجر کے وقت فریج لاک ہوتا ہے۔ اس کے لاک کہنے پر بھی کسی پر اثر نہ ہوا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ریسٹورنٹ کا کرایہ ادا کرتی یا اپنا ناشتہ لا کر کرتی۔ سو اس نے ناشتہ قربان کر کے وین والے کو فیس دے دی، اور روز صبح تہجد پہ اٹھ کے وہ آدھے گھنٹے اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی، عصر کے قریب واپس آتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، علم فقر و فاقے کے بغیر نہیں آتا۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پہ رکھی، ٹونٹی بند کی اور ہاتھ خشک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی، اور پھر دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی۔
کیسی ہو؟ فواد سینے پہ ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کنگ سی بنا پلک جھپکے سے دیکھی گئی۔ وہ کب واپس آیا؟ تم مجھے بہت یاد آئی محمل، میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں، اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا جسم کپکپا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ مسرت بکلا کر اندر آئیں اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی ہو گئیں۔ فواد بیٹا تم؟ چاچی وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ یہ سب اس اے ایس پی کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ اگلا سین۔ محمل، تم اب وہ اس کی جانب مڑا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنائی ہے وہ ان کے کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتہ نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو تم نے خود کہا تھا میں سائن کروانے چلی جاتی ہوں۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں خود تجھے مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا، آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس سے آگے اس سے بولا نہیں گیا۔ وہ سب مجھے اے ایس پی نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا تم جیسی باکردار اور پارسا لڑکی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ چاچی آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس سا مسرت کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں۔ ایک دفعہ میری محمل سے شادی ہو جائے پھر دیکھیں ہوگی کسی میں ہمت محمل پر انگلی اٹھانے کی، ہم وہ انگلی کاٹ دیں گے۔ اللہ گواہ ہے چچی، ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فرتے جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وجہ ساکت سے سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی، ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی مذاق باتیں، شور کہکے، دعوت کی طرح کا سما تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چت لیتی دیر تک چھت پر گھورتے پنکھے کو دیکھتی رہی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ اگلا سین۔ صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیص کے اوپر پنک سکارف نفاست سے اوڑھے، ایک ہاتھ ریکنگ پہ رکھے، وہ جیسے پانی سے چلتی غائب دماغی سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر آئی، بیگ ڈیسک پر رکھا اور گرنے سے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً آج نہ آتی۔ اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکی تھی، مگر وہ کالج نہ تھا، نہ وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں انسان ان پر حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ موجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا۔ اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہیں ہو سکے گی، مگر آج کی آیت پر وہ پھر چونکی تھی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے؟ اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بے حد جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں جانب گھمایا۔ پنک سکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پر چلا رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے، بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ بس اسی کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے۔ اس نے دونوں کن پٹیوں کو انگلیوں میں سہلایا۔ اچھی لگتی ہیں تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات، وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی دنیا کی زندگی کے متعلق۔ وہ آخری زینے عبور کر کے برآمدے کی طرف بڑھی، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کے سٹیپس پہ بیٹھ گئی۔ سامنے ہرا بھرا لان تھا۔ وہ ستون سے سر ٹکائے لان کے سبزے کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ تو ان کے اپنے دلوں سے بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو ہر نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔
اسے کیسے چھپ سکتی تھی کوئی بات، مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے تھے، اس کا تماشا نہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے تھے، اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ لان تان نہیں کیا، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آئی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا، اس کی طرح کوئی سمجھاتا ہی نہیں تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب ساتھ میں وہ لڑکی آ بیٹھی، غالباً مڈ بریک تھی، وہ لڑکیاں اس میں بھی بیٹھ کر تجوید کرتی تھیں۔ وہ ٹھٹری، ہتھیلی پر رکھے چہرہ موڑ کر یوں ہی سے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پہ قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحہ پلٹ رہی تھی، دایاں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑتے پڑھنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات، وہ رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی، وہ پھر سے شروع کرتی، مگر ہکلاہٹ زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑ جاتی، مخارج صحیح نہ نکل پاتے اور وہ وقت بدقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گاں گاں آواز بھی آتی۔ یکدم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی، اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا، وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجوید کو پڑھنے کی کوشش کرتی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آنسو ابل کر گال پر لڑکنے لگے، وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی، دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ محمل گم سم سے دیکھے گئی، وہ پاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی، وہ اس کا بہت ہمدرد تھا، اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی، لمحے بھر کو بھی اسے اس پر ترس نہیں آیا تھا بلکہ رشک ہوا تھا، کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہیں برسوں اسے مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف میں سجائے رکھتے ہیں اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں، ویسے ہی ہتھیلی تھوڑی تلے دبائے گردن پوری اس کی طرف موڑے پلک جھپکے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان سے پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہے جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لنگڑی لڑکی یاد آ گئی۔ وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں، کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی، برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے ہوئے تھے، فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا، وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا، شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی رسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی، وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے، یہ ندا تھی جو ان کی بات کی دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اس کے دائرے میں لا تعلق سی بیٹھی تھی اور فائقہ بھی، رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جیسے فواد سے احتزاز برت رہی تھی، جیل جانے کے بعد بھلے تائی مہتاب جتنی دلیلیں پیش کرتی، فواد کی اہمیت اب وہ نہیں رہی تھی، وہ کتابیں سینے سے لگائے سر کو جھکائے تیز تیز چلنے لگی۔ محمل، وہ برآمدے کے اسٹیپ پر تھی جب فواد نے اسے بے اختیار پکارا تھا، اس نے ایک پاؤں سیڑھی پر رکھے گردن موڑی، وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے، وہ روکھے تاثرات دے کر برآمدے کا دروازہ پار کر گئی، لان میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا، اس کی ہمت کیسے ہوئی یوں مجھے سب کے سامنے بلائے، مائی فٹ، وہ پیر پٹکتی اندر آئی تھی، لاؤنج میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکی، پھر سر جھٹک کر اندر جانے لگی، محمل، اس کے قدم رک گئے، مگر پلٹی نہیں، تمہیں فواد کی ہر بات پہ یقین ہے، مجھے آپ پہ بھی یقین نہیں ہے، اس کا گلا رند گیا تھا، تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اسے پیچھے بند کیا تھا، حسن نے تعسف و بے بسی سے چند لمحے ادھر دیکھا، پھر سست روی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اگلا سین، اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر لگا تھا، وہ وہی کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ادھر ہو محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا، محمل نے سر اٹھایا، آج اس کی پونی نہیں باندھی تھی، وہ بھورے لمبے بال شانوں پر گر رہے تھے جنہیں اس کے کانوں کے پیچھے اڑس سکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی، یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی، وہ پہلے جیسی بدلحاظ نہیں رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، میں نے سوچا تمہاری کوئی مدد کروا دوں، مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں میں لگا رکھا ہے، کوئی تک ہے بھلا، جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہیں، تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے، وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزیاں کاٹنے لگی تھی۔ یہ فواد کب رہا ہوا؟ پھپھو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے گویا ہوئی، معلوم نہیں، حق بکا
حق ہاں، بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ، میرا تو مانوس اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کھٹاکھٹ سا پیاز کاٹتی جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو گرنے لگے تھے۔ بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا تھا کہ پھر ادھر آنے کو ہی نہیں چاہتا تھا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نہ لوگوں کے محمل، جانے دے پھپھو، انا للہ پڑھ لے۔ فائقہ باجی کوئی کم تھوڑی ہے، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہے۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا، اسے پھپھو کے آزردہ چہرے کو دیکھ کے دکھ ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو محمل نے درمیان میں اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں کہ انہیں پاٹنا مشکل تھا۔ وہ اس کے ابا کی ایک ہی بہن تھی، وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے؟ اس نے خود بھی تو کبھی بنا کے رکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کے ادھر دیکھا۔ محمل کے لب سختی سے بھنج گئے تھے۔ وہ تیز تیز سبزی کاٹنے لگی۔ محمل ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ یہ فارغ نہیں ہے، اپنی بہنوں سے کہہ دو۔ وہ فارغ ہی بیٹھی تھیں باہر۔ پھپھو نے نہایت بے رخی سے کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر مڑ گیا۔ حکم دیکھو کیسے چلا رہا ہے، تم ذرا بھی اس کی نہ سنا کرو۔ میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے فائقہ کے پاپا کے بزنس کا، تو تمہیں پتہ ہے کروڑوں میں کھیلتے ہیں، ان کی طرح یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔ میں یتیم نہیں ہوں پھپھو، میں بالغ ہوں، اور بلوغت کے بعد یتیم نہیں ہوتی۔ وہ اب سلاد میں لیموں نچوڑ رہی تھی۔ ہاں ہاں تمہیں پتہ ہے، اب فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے، دوسرا گھر تو پھر فرنش کر کے فائقہ کو دیں گے جہیز میں۔ محمل کی لیموں نچوڑتی انگلیاں تھمیں۔ ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا، گھر شفٹنگ کیا ہے، آپ اکیلے کیسے کریں گی سب، نوکروں پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں آ جاؤں آپ کے پاس، ہیلپ کرا دوں گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، پھپھو تے نہال ہو گئی۔ میں تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہیں پڑھائی ہے تو اس لیے اتنا پیار جتا رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، ویکینڈ ہے، میں اور پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کروانی ہے نا۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا۔ پھپھو نے تو فوراً حامی بھر لی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیاری کیا تھی، 2 جوڑے رکھنے تھے، چند ضروری چیزیں، اور پھر قرآن رکھتے رکھتے رہ گئی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا، 2 دن ہی کی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں، اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ اگلا سین، پھپھو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بند تھا۔ وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ تو ٹی وی میں مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوق سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے اس سے کچھ نہ کہا، محمل ہی ساری چیزیں نفاست سے سیٹ کر رہی تھی۔ رات 12 بج گئے جب اس نے آج کے لیے بس کی، اور پھر نہا کر نیا سوٹ پہنا، پھر نئے سرے سے وضو کیا اور دوپٹہ سر پر لپیٹے وہ پھپھو کے پاس چلی آئی۔ پھپھو، آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا؟ کیا ترجمے والا؟ اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ قرآن ہوگا، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا، پچھلے گھر میں کسی نے مانگ لیا تھا، بغیر ترجمے والا ہوگا۔ اچھا چلے وہیں دے دیں۔ کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکلا؟ نہیں تو میں نے تو خود ساری کتابیں ادھر رکھی تھی، پھر شاید کہیں مس پلیس ہو گیا ہو، فائقہ سے پوچھ لو۔ وہ پھر سے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ بے دلی سے فائقہ کے پاس آئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس قرآن ہوگا؟ میرے پاس؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ اماں سے پوچھو، انہی کو پتہ ہوگا۔ وہ مایوسی سے خود ہی ڈھونڈنے لگی۔ کتابوں کے ریک کو پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری، مگر قرآن نہ تھا، نہ ملا۔ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیگ پھر سے کھولا، شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور شاید اس نے قرآن رکھ دیا ہو۔ سارے کپڑے اوپر نیچے کیے، مگر ہوتا تو ملتا۔ وہ پھر سے لاؤنج میں آ گئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس کوئی کیسٹ ہوگی تلاوت کی؟ نہیں، فائقہ نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کوئی چینل ہوگا جس پہ تلاوت آتی ہو؟ تنگ مت کرو محمل، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ وہ اکتا کر رخ پورا ٹی وی کی طرف کر کے بیٹھ گئی۔ محمل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور پھر بیڈ پر گر کر نہ جانے کیوں رونے لگی تھی۔ رات وہ بے چین سی نیند سوئی۔ اگلا دن کام کرواتے وہ مغموم بے چین رہی۔ کھانے کے بھی چند لقمے لے سکی، اسے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہفتہ اتوار کے 2 دن جیسے اس کی زندگی کے بدترین دن تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے اور اپنا قرآن تھام لے۔ کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پھپھو کا ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا۔ وہ اب ان کے میاں نفیس انکل سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، گھر سے بھی کوئی دے کر نہیں جائے گا، وہ جانتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی سے لینے آئی۔ پھر جس لمحے وہ گھر آئی، بجائے کسی سے ملنے کے، بجائے کہیں اور جانے کے، وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی۔ شیلف پہ بیگ ایک طرف ڈالا اور شیلف پر سے قرآن اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اسے لگا اب وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہیں جا سکے گی۔
لوگ چابی بٹوارا اور موبائل کے لیے آتے ہیں، لیکن اس قرآن کے لیے کوئی واپس نہیں آتا، نہ جانے کیوں۔ محمل اماں پکارتی ہوئی آئیں تو اس نے آنسو خشک کیے اور اپنے مصحف کو احتیاط سے شیلف پر رکھا۔ محمل یہ لو۔ اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہارا ڈاک آئی تھی۔ کل میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما۔ مسرت جلدی سے اسے لفافہ دے کر پلٹ گئی۔ اس نے الجھتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور اندر موجود کاغذات نکالے۔ وہ اسکالرشپ تھا جو اس کو دیا گیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگلا سین۔ محمل تمہاری ڈاک آئی تھی، کیا وہ اسکالرشپ تھا؟ کھانے کی میز پہ آغا جان نے پوچھا تو ایک دم سناٹا چھا گیا۔ محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ سب ہاتھ روکے اس سے ہی دیکھ رہے تھے۔ جی، اس نے اپنی آواز کہیں سے دور سے آتی سنائی دی، خوشی یا جوش سے خالی آواز۔ تو کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچہ کانٹا پلیٹ میں چلا رہے تھے۔ باقی سب دم سادے محمل کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بڑی خبر تھی۔ ستمبر میں۔ تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے؟ جی، وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے لگی۔ ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ویری گڈ۔ انگلینڈ میں اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی؟ سرگوشیاں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا، پھر کرسی کھسکا کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ خوش تھی یا ناخوش۔ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے، لیکن پھر یہ ناخوشی، دل ڈوبنے کا یہ احساس، شاید یہ اس لیے تھا کہ صورت میں اسے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی۔ قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ لیکن وہ تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں، انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا۔ انہی سوچوں میں گم نیند نے اسے آ لیا۔ اگلا سین۔ صبح کلاس میں سپارہ کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اسکالرشپ کے بعد کے تمام خیالات کے متعلق آیات ضرور آ جائیں گی، لیکن آج کی آیات سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور وہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدرے ناقابل فہم تھا، بلکہ تھا نہیں، اسے لگا تھا۔ وہ اسکالرشپ بھلا کر اس واقعے میں الجھ گئی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والی نہر میں ان کے لیے آزمائش ڈال دی گئی۔ اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا، تو جو لوگ پانی پینے گئے اور جنہوں نے چلو سے زیادہ نہ پیا وہ آگے نکل گئے، اور انہوں میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اسے اس کے انجام تک پہنچایا۔ پوری تفسیر سن کے بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا، پانی تو حرام نہیں ہوتا، پھر کیوں؟ وہ پورا دن یہی سوچتی رہ گئی تھی، یہاں تک کہ رات جب میٹھا لینے کچن میں آئی تب بھی یہی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا۔ اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا، سویڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھا کر باہر آئی۔ پھر جب طالوت اپنے لشکر سے جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی، اونچی پونی سر سے اور اوپر اٹھ جاتی تھی، کندھوں پر پھیلا یہ دوپٹہ اور شفاف چہرے پہ سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ سب وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ متاثر جلن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں آزمانے والے ہے، اور ایک نہر کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے ٹرے سے ڈونگے نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا، تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں سے ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے وسط میں رکھا، اور جو کوئی اس نہر سے نہیں پیے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پینے کے، وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔ اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پر رکھا اور واپس اپنی کرسی پر آ گئی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس نہر میں سے پی لیا۔ سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے۔ شیشے کے پیالوں چمچوں کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھیں۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم نرم آواز بھی اس کے کانوں میں گونجی، اور وہ تو ابھی دور کہیں اس کی آواز میں کھوئی ہوئی تھی۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس سے پی لیا۔ اس نے پیالہ آگے کیا اور تھوڑی سی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے بھی اس میں سے پی لیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ لے رہی تھی۔ تو تمہیں کب تک جانا ہوگا محمل؟ آغا جان نے پوچھا تو ایک دم پھر سے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ چمچوں کی آواز رک گئی۔ بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑی۔ اس نے سر اٹھایا۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک؟ یعنی تم ستمبر کے پہلے تک نہیں ہوگی؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ آغا جان چونکے۔ میں نہیں جا رہی۔ اس نے چمچ واپس پیالے میں رکھا اور نیپکن سے لب صاف کرنے لگی۔ کیا مطلب؟ تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ فضا چچی نے تحیر سے کہا تھا۔ میں چھوڑ چکی ہوں، مگر کیوں؟ وہ نیپکن ایک طرف رکھ کر کھڑی ہوئی۔
کیونکہ ہر جگہ رکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس نہر سے پانی پی لیا تو میں ساری زندگی بیٹھی رہ جاؤں گی اور طالوت کا لشکر دور نکل جائے گا۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور نکل جاتے ہیں۔ میں نہر پر ساری عمر بیٹھی نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے وہ داؤد بننا ہے جو جالوت کو مار سکے۔ وہ سوچ کر رہ گئی اور کہا تو بس اتنا، مجھے بھی قرآن پڑھنا ہے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ اگلا سین، شام کتھی ہنڈی اور شام ہو اپنی لے پر بہہ رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر کرسی ڈالے دور آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں شام کے پرندے اپنے گھروں کو اڑتے جا رہے تھے۔ ٹیرس سے سامنے والوں کا گھر نظر آ رہا تھا، انہی بریگیڈیئر صاحب کا گھر جن کی قرآن خوانی اس نے ایک دن دیکھی تھی۔ قرآن کو بھی نہیں پتا کہ کیا کیا ہم لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اس نے کسی خیال کے تحت کپ سائڈ پر رکھا اور اٹھی، ابھی مڑ ہی رہی تھی کہ سامنے فواد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اندر کھلنے والے دروازے میں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے لب بھیجے سے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتراتی پھر رہی ہو، حالانکہ جانتی ہوں میرا قصور نہیں ہے۔ وہ چپ رہی۔ کل دوپہر 3 بجے میں تمہارا ٹاپ پر انتظار کروں گا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہ تم میری ضروری بات سننے آؤ گی۔ وہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ محمل کا رستہ کھل گیا۔ وہ بنا اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پار کر گئی۔ ایک قسم تھی جو اس نے کھا لی تھی، وہ اسے توڑ نہیں سکتی تھی۔ اور اس لمحے سیڑھیاں اترتے اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس قسم کے بوجھ سے نجات چاہتی ہے۔ اب اس سے وہ قسم نبھائی نہیں جا رہی۔ بس اگر ایک دفعہ وہ فواد سے باہر مل لے تو کیا ہو جائے گا، بس ایک دفعہ۔ کل دوپہر 3 بجے۔ نہیں، میں قسم نہیں توڑوں گی۔ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ اس کے اندر کی سوچیں اسے وحشت زدہ کرنے لگی تھیں۔ پھر اسے یاد آیا وہ ٹیرس سے بھلا کیوں نیچے آنے لگی تھی۔ اور ہاں، وہ قرآن خوانی والا گھر، وہ کچھ سوچ کے گھر سے باہر آئی تھی۔ ساتھ والا بنگلہ بیلوں سے ڈھکا خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پر ہاتھ رکھا، دوپٹہ شال کی طرح کندھے کے گرد لپیٹے، اونچے کسی ہوئی پونی ٹیل ادھر ادھر جھلاتی وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر گیٹ کھلا۔ اسے ملازم کی شکل نظر آئی۔ جی، بریگیڈیئر صاحب گھر پر ہیں؟ نہیں، آپ کون؟ میں محمل ابراہیم ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، آغا ہاؤس میں۔ یہ کچھ پمفلٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دے دینا، وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دیں، میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی۔ یہ ذمہ داری ہے میں تمہیں دے رہی ہوں، اور ذمہ داری میں امانت ہوتی ہے۔ اگر امانت میں خیانت کی تو پل صراط پار نہیں کر پاؤ گے، سمجھے؟ چند پمفلٹس اور کارڈ اسے تھما کر اس نے تنبیہ کی تو ملازم نے گھبرا کر اچھا جی کہہ کر سر اندر کر لیا۔ وہ شام، وہ رات اور اگلی صبح بہت کٹھن تھی۔ وہ لمحہ بھر کو بھی نہ سو سکی تھی۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزری۔ مستقبل بہت سے اندیشوں میں لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کس سے پوچھے؟ اور جواب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کل ان کی کلاس میں سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی اور آج آل عمران شروع ہو جانی تھی۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنی تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج ان کے سبق میں موجود ہوگا۔ سو اس نے آج کی آیات کھولیں، پھر ان تمام آیات کو اس نے 2-3 دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں کوئی ذکر نہ تھا، نہ کسی قسم کا قسم کا، نہ قسم توڑنے کے کفارے کا۔ کفارہ؟ وہ چونکی، تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا۔ تو اس نے خود سے نگاہیں چرا کر مصحف بند کر دیا اور اوپر رکھ دیا۔ فرشتے ایک فائل پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے کوریڈور سے گزر رہی تھی جب وہ پھولی سانس کے تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کے صفحے کے کنارے فرشتے کی انگلیوں میں تھیں۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان تیز تیز بول رہی تھی۔ اور ایک فتویٰ لینا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، مگر بس ایک فقہی مسئلہ ہے۔ ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو، اس میں ہے تمہارا مسئلہ۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا کیسے پتا؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پتا۔ میڈم مصباح لیتی ہیں نا آج کل آپ کی کلاسز؟ پھر آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے۔ تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سا اونچے نیچے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہیں، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ صبر لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے۔ تفسیر کے بعد پوچھ لینا، مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سا اس کے گال تھپ تھپائی، فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچے وہ قرآن میں لکھا ہوا نہ ہو،
لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے تو توجہ نہیں کرتے تھے، اگر توجہ نہ بھی کرتے تو سمجھتے ہی نہیں تھے، اور ایک قرآن تھا، اسے کہنے کی بھی نہیں پڑتا، اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سمجھتا، اور پھر نادانی اور حکمت کے ساتھ اسے سمجھاتا، اور اسے دانائی اور حکمت کے ساتھ سمجھاتا، اور اس جیسا کوئی نہیں سمجھاتا سکتا تھا، مگر اس سے لگا آج کی آیات میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو اس سے متعلق ہو۔ بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا، وہ سفید چادر دوزانوں ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے ڈیسک پر سپارے کھلا پڑا تھا، ایک طرف رجسٹر تھا جس کی طرف جھکی وہ تیزی سے لکھ رہی تھی۔ محکمات میں وہ آیات تھیں جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلاً احکامات، اس دنیا کی باتیں، دنیا کے کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات اور متشابہات وہ آیات تھیں جو ہم تصور کر سکتے۔ ان پر ایمان بالغیب لانا ضروری ہے، مثلاً جنت، دوزخ، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی ہیئت، مشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور جو پڑھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھی، سست روی سے تمام پوائنٹ رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ متشابہات پر ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے جیسے، میڈم کی آواز ہال میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیات میں ذکر ہے، راسخون فی العلم، ان پر ایمان لاتے۔ اب یہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک صاحب علم، اور اس سے بڑا درجہ راسخ العلم والے کو کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گر پڑا، سیاہی کے چند چھینٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھیں، جن کے دل مستقیم ہوں، مگر وہ یک تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے سپارے پہ لکھے راسخون فی العلم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں گونجے جا رہی تھی، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ وہ بس سکتہ کیفیت میں سپارے کو دیکھے جا رہی تھی۔ راسخون فی العلم، سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اس سے لگا صدیوں پہلے کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اسی کے لیے تھی۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے ان تین الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس سے گالوں سے لڑک کر گردن پر پھسل رہے تھے۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ قسم کھانا ناپسندیدہ تھا، مگر اب وہ اس سے ہمیشہ نبھاتی تھی، اور جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس روز وہ 3 بجے سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی۔ اگلا سین، وہ صبح بہت زرد سی طلوع ہوئی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی کی بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی، شفاف سے چہرے پر ذرا سی زمردگی چھائی تھی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر سیاہ چادر سر پہ رکھی کیوں لپیٹ کر بالکل دوسرے کندھے پر ڈالی۔ آج اسے گواہی دینی تھی، فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لاؤنج میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے، کلف لگے سفید شلوار قمیض میں آغا جان کمر پر ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چین سے ٹہل رہے تھے۔ اسے راہداری سے آتا دیکھا تو رک گئے۔ چلے، وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکلی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے۔ گیٹ کھلا، یکے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں پورٹ سے باہر سڑک پر رواں دواں تھیں۔ اس اونچے گھر کی بہت سی کھڑکیوں سے بہت سی عورتیں انہیں جاتا دیکھ رہی تھیں۔ گاڑیاں گم ہو گئیں تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔ زرد سی راہداری میں وہ سمٹی سماٹی نگاہیں نیچے کی آغا جان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے، وکلا اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت وحشتناک جگہ تھی۔ اسے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا، بس لمحے بھر کو اس نے چہرہ اوپر کیا تو کوریڈور کے اختتام پہ وہ کھڑا تھا، اپنے کسی سپاہی کو اکھڑتے تیور لیے، غصے سے کچھ کہتا، یونیفارم میں ملبوس، سر پہ کیپ۔ وہ بہت وجیح تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ محمل کو اس پہ غصہ نہیں آیا تھا۔ اسے تمام لوگوں میں ایک وہی اپنا ہمدرد لگا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں، کوریڈور کے موڑ کے قریب ہی تھی جب ہمایوں کی نگاہیں اس پہ پڑی اور وہ ٹھہر گیا۔ آقا کریم کے بائیں کندھے کے پیچھے چھپی ہوئی، گردن جھکائے آئی سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی، اس کے چہرے پر زمانوں کی تھکن رقم تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، وہ اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گئی۔ ہاں، آقا کریم نے ایک متنفر نگاہ اس پر ضرور ڈالی تھی۔ وہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ کوریڈور کے درمیان میں اچانک اس سیاہ چادر والی لڑکی نے گردن پیچھے موڑی۔ دونوں کی نگاہیں لمحے بھر کو ملی۔ محمل کی آنکھوں میں زمانے بھر کی تھکن اور دکھ تھا۔ پھر اس نے چہرہ موڑ لیا اور اسی طرح سر جھکائے اپنے چچاؤں کے ترغے میں آگے چلی گئی۔ کمرہ عدالت میں 2 قطاریں
میں وہ قطار کی بائیں نشست پر سب سے آخر میں بیٹھی تھی۔ آغا جان اس کے دائیں طرف تھے، اس کے بائیں طرف کچھ نہ تھا، قطار خالی تھی۔ وہ سر جھکائے ساری کارروائی سنتی جا رہی تھی، اس سے نظر تک نہ اٹھائی جاتی تھی، یوں جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اور پھر ایک سماعت کو اس نے جیسے ہی سر اٹھایا، وہ دوسرے سٹینڈ میں بیٹھا گردن ترچھی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ہمایوں کی نگاہوں میں سوال تھے چھپتے ہوئے، پریشان کن سوال۔ اس سے زیادہ دیر دیکھا نہیں گیا، وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھنے لگی جو لب بھینچے بکلا کے دلائل سن رہے تھے۔ نگاہوں کے ارتکاز پر چونک کر محمل کو دیکھا۔ کیا؟ وہ جس طرح نے دیکھ رہی تھی وہ ذرا سے الجھے۔ جائیداد میں میرا حصہ مجھے مل جائے گا؟ اس نے سرگوشی کی نگاہیں ان پر سے ہٹے بغیر۔ ہاں کیوں نہیں؟ یہی اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو کیا مطلب؟ میں ابھی جا کر ہمایوں داؤد کے خلاف بیان دوں گی تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ مکر نہیں جائیں گے؟ تمہیں مجھ پر شک ہے؟ اگر ہے تو؟ آغا جان کے ماتھے پر غصے کی لکیر ابھری جیسے وہ ضبط کر گئے۔ تم اب کیا چاہتی ہو؟ یہ اس نے کالی چادر میں سے بیگ نکال کر زپ کھولی تو ایک کاغذ پین نکال کر ان کی طرف بڑھائے۔ میری صرف فیکٹری میں شیئر کی قیمت 9 کروڑ کے لگ بھگ ہے، باقی کا حساب میں ابھی نہیں مانگ رہی۔ یہ آپ کے چیک بک کا چیک ہے، رقم میں نے بھر دی ہے، آپ سائن کر دیں۔ اس نے پین ان کے سامنے کیا، وہ کبھی اس کو دیکھتے کبھی پین کو۔ آغا جان، محمل بچی نہیں ہے، آپ مجھ سے میری آخرت خرید رہے ہیں۔ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی تو پل پار کرنے سے پہلے ہی گر جاؤں گی۔ اگر گرنا ہے تو کچھ ورد تو ہونا چاہیے نا، آپ یہ سائن کریں، میں ابھی جا کر جھوٹی گواہی دیتی ہوں۔ اس نے پین اور چیک ان کے ہاتھ پہ رکھا۔ اس ہال میں کوئی میرے اشارے کا منتظر ہے، میں چیک سائن کروا کر ابھی اب اسے بینک بھیجتی ہوں، جیسے ہی چیک کیش ہوگا وہ مجھے سگنل کرے گا، تب میں گواہی دے دوں گی ورنہ نہیں۔ انہوں نے چیک کو ایک نظر دیکھا اور پھر پین کو۔ دوسری طرف محمل کا نام پکارا گیا۔ وہ انہیں متنبہ نگاہوں سے دیکھتی اٹھی اور سر اٹھائے پورے اعتماد سے کٹہرے کی طرف بڑھی۔ آقا کریم، کبھی چیک کو دیکھتے اور کبھی جو اس سے کٹہرے میں کھڑی تھی، اس کے سامنے غلاف میں لپٹا قرآن لایا گیا تھا۔ وہ نگاہیں ان پہ جمائے پلک جھپکے بغیر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر چند فکرے دہرا رہی تھی۔ انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا اور پھر طیش میں آ کر اسے مروڑ کر 2 ٹکڑے کیے۔ محمل تلخی سے مسکرائی، سر جھٹکا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ اگلا سین، فواد کی ضمانت منسوخ ہو گئی، اس کے خلاف ثبوت بہت سے تھے، وہ واپس جیل بھیج دیا گیا۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا۔ آغا جان کی لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی وہ بہت خاموشی سے سارا رستہ باہر دیکھتی آئی تھی۔ جب گاڑی پورچ میں رکی تو سب سے پہلے اتری۔ لان میں بہت سی عورتیں ان کی طرف بڑھی تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ کسی کو دیکھے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس احسان فراموش لڑکی نے فواد کے خلاف گواہی دے دی، ذلیل نہ ہو تو، مگر فکر کی بات نہیں ہے، وہ جلد باہر آ جائے گا، کیس اتنا مضبوط نہیں ہے۔ غفران چاچا اور اسد چاچا نے تسلی دینے لگے، مگر تائی مہتاب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہائے میرا فواد، وہ سینے پہ دوہتڑ مار اونچا اونچا رونے لگی۔ روتے روتے وہ لڑکنے کو تھی کہ فضا اور نائمہ نے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ پل بھر میں لان میں کوہرام مچ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں پردے کو ہاتھ میں پکڑ کر ذرا سی جھری سے دیکھتی وہ پرسکون کھڑی تھی۔ کالی چادر سر سے پھسل کر پیچھے گردن پر پڑے بالوں پہ پھسل گئی تھی، بھورے بال چہرے کے اطراف میں گرے تھے۔ وہ کان سے سنہری آنکھیں سکیڑے پر سوچ نگاہوں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔